خدا بنا رکھا ہے، یہ تمہارے آلیہ ہیں کہ اگر ان کو جیسے کہ سیدنا خلیل علیہ السلام نے قوم کو ہدایت کی دعوت دی لیکن قوم نہ مانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا، ان کے کوئی عید کا موقع تھا، وہ عید پہ ساری قوم جا کے میلے شیلے لگاتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا تو ان کے مندر میں داخل ہوا، جتنے بت رکھے ہوئے تھے نا سب کو توڑ پھوڑ کے، کسی کی گردن کاٹی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگیں کاٹی، توڑ پھوڑ کے جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اللہ کے قرآن فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا۔ اب جناب قوم جب اپنی میلے شیلے سے فارغ ہو کے آئی تو اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے مندر میں آئے، آگے آئے، دیکھے تو خدا تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ دیکھو عقل پھر بھی نہیں آئی، بھی خدا بھی ٹوٹتا ہے۔ چلو اگر یہ کسی کی شکل تھا اس نے کیوں نہیں حفاظت کی اس کی؟ اب کھڑے ہیں سارے اکٹھے ہو کے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے کہ خداؤں کو آ کے توڑ پھوڑ ڈالے۔ کہنے لگے جی اور تو کوئی نہیں لگتا، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے حضرت ابراہیم، معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے خداؤں کے خلاف تقریریں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے کیا ہے۔ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے چلو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فاتو بہی، لوگوں کے سامنے اس سے پوچھا تاکہ کوئی بات بنے، کوئی گواہی بھی تو ہو نا۔ اب سارے ان کے جناب اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے مقام توحید کہ ساری قوم مخالف ہے، ساری دنیا مخالف ہے، اکیلا ابراہیم کھڑا ہے۔ یاد رکھو جہاں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہوگا نا تو مار کھانی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب انبیاء کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، ان کی نماز کی حالت کے اندر ان پہ جانوروں کے اوج رکھے گئے، تم یا ہم کون ہیں؟ اب سارے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بھائی نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ تم جو نظر میں آج چڑھاتے تھے نا، مٹھائیاں شٹائیاں رکھتے تھے، وہ سارے کھا جاتے تھے، بڑا بھوکا رہتا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اور اگر میری بات نہ مانو فاسألوہم، ان سے جا کے پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے تمہیں بتائیں گے نہیں کہ ہمیں کس نے مارا ہے، چلو جس کی ٹانگ کاٹی گئی باقی دھڑ تو پڑا ہے نا، وہ تو بتائے نا۔ کہنے لگے ہاں بھی بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے، پہلے ہم ان سے تو پوچھتے۔ کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا تم بھی بڑے بے وقوف ہو، ابراہیم علیہ السلام نے پاگل بنا رہا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے، وہ کوئی بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا پوچھیں گے ان سے؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھو اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، کہنے لگے کہ دیکھو وہ تو بولتے نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تاکلون۔ انہوں نے فرمایا حیف ہے تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، اتنے بھی عقل ہو جو یہ نہیں بتا سکتے کہ میرا قاتل کون ہے، وہ خدا کیسے بن جاتا ہے؟ بجائے اس کے بعد سمجھ آ جاتی
شرک سے توبہ کر لیتے. آج بھی آپ دیکھیں جتنے لوگ عرس کے عادی ہیں، قبروں پہ سجدے کے عادی ہیں، نظر نیاز کے عادی ہیں، ان کو لاکھ سمجھاؤ وہ کہتے ہیں جی تمہیں کیا پتا، کوئی وہابی نے کہا ہوگا تمہیں، ہمیں تو سب کچھ ان سے ملتا ہے. یہ بھی نہیں مانتے الا جن کے دلوں میں ہدایت آ جائے. اللہ ہدایت دے دے الگ بات ہے، ورنہ جو آدمی جس عقیدے پہ جم گیا ہے نا، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، بس وہ جمع ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب بجائے ٹھیک ہونے کے کہنے لگے ایسا کرو کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہمارے ہر کوہ ہو، ایسا کرو آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کرو، ابراہیم کو جلا دیتے. وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا بندے کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا جی، عقل چھن جاتی. اب اللہ کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک ہر مسلمان کو دوبارہ بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. ایمان سے کہیں تمہارے علاقے میں کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی بہت بڑا محدث مفسر فوت ہو جائے، ایمان سے کہیں اس کی تجہیز، تکفین، غسل، کفن دینا، اس کے لیے قبر کھدائی کرنا، اس پر جنازہ پڑے، سارا کچھ ہم کرتے ہیں یا بزرگ خود غسل فرما لیتے ہیں موت کے بعد؟ ان کو کندھے پہ اٹھا کے قبر تک کون لاتا ہے؟ وہ خود آ جاتے ہیں قبر تک کہ جی میں آ گیا ہوں مجھے دفن کرو. یعنی جنازہ ہم پڑھتے ہیں، کفن ہم دیتے ہیں، جنازے میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اچھا جب قبر میں آ جاتے ہیں، قبر کے اندر رکھ لیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، قبر بند کر دیتے ہیں. جب اوپر تھا تو ہمارا محتاج تھا، 2 میٹر قبر میں چلا گیا، اب اس سے مانگ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ. یہ مسلمانوں کا کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ یا غوث اعظم، یا معین الدین چشتی، ان میں بالکل وہی ہے، بلکہ ہم تو ان سے بھی آگے گزر گئے. اس لیے اللہ پاک نے کیسا رد کیا ہے، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، میرا شریک بناتے ہو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. بھئی خالق کا جی شریک بنانا ہے، بنا رہے ہو تو انہوں نے بھی تو کچھ پیدا کیا ہو نا. ایک صحابی تھے، وہ مسلمان ہو گئے، پہلے کافر تھے، اسلام لے آئے. تو ایک دن چند صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یار ہمیں اپنے کفر کے زمانے کی کوئی بات سناؤ. اور نے کہا یار تم سارے کہتے ہو کہ بت فائدہ نہیں دیتے، یہ بت جو ہیں یہ فائدہ نہیں دیتے ہیں، میرے بت نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے. نے کہا حیران ہو گئے سارے صحابہ کہ بت کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. اور نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بت سے بڑا عشق تھا، میں سفر میں بھی اپنے تھیلے میں ساتھ رکھتا تھا، اور جہاں رات ہوتی جہاں قیام کرتا، صبح اٹھتا غسل کر کے پہلے اس کے آگے میں آ کے نیاز کرتا، دعا مانگتا، چومتا چاٹتا، پھر میں اپنا کام شروع کرتا تھا. ایک دن میں صحرا میں تھا، میں نے اس کو نکال کے بت کو اپنی سامان کے اوپر رکھ دیا اور میں دور چلا گیا قضاء انسانی کے لیے، قضاء حاجت کے لیے. دور سے جب میں واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرا بت جو ہے نا اس کے اوپر ایک لومڑی پیشاب کر رہی ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسا رب ہے کہ یبول الثعلب علی راسہ، جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے اس کو نہیں روک سکتا، تو میرا یہ کیا کام کرے گا. میں نے اٹھا کے پھینک دیا، مدینے آ کے کلمہ پڑھ لیا. تو مجھے فائدہ دیا بت نے کہ نہیں دیا ہے؟ جب میں نے دیکھ لیا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ لومڑی آ کے پیشاب کر رہی ہے. اس لیے
اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے تم نے کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا نہیں، ہم یخلق، وہ خود میری مخلوق ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں۔ تم چاہے داتا کو پکارو، چاہے شہباز قلندر کو پکارو، چاہے معین الدین جی، وہ بھی تو بندے ہیں تمہاری طرح، انسان ہیں۔ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود مجھ سے مانگنے والے ہیں۔ اب آ گیا کہ وہ بتوں کی پوجا کوئی نہیں کرتا، اصل ان کی جو شکل والے بزرگ ہیں وہ ان کی پوجا کا، اسے اللہ کہتے ہیں عباد، وہ تو بندے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بندے نہیں، وہ بشر ہے، رسول ہے اللہ کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا عیسیٰ آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ سمجھو؟ قال سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات؟